علامہ محمد مزمل ادریسی آفیشیل. Like and subscribe for more Islam related videos. رشتے اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں اور اس لیے بنائے ہیں کہ ان کو جوڑا جائے، نہ کہ اس لیے کہ ان کو توڑا جائے۔ جو رشتے خدا نے بنائے ان میں سے سب سے قریبی رشتہ ماں باپ کا۔ قرآن حکیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، آپ کے رب کا یہ حکم ہے کہ صرف اور صرف اپنے رب کی عبادت کیجیے، اِلَّا إِيَّاهُ، صرف اس کی عبادت کریں، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور ماں باپ کے ساتھ احسان کریں۔ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، ماں باپ میں سے کوئی ایک یا دونوں جب بڑھاپے کو پہنچ جائے، کبر بڑھاپے کو پہنچ جائے، فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ، ان کو اف بھی نہ کہو، ان کو اف بھی نہ کہو، وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ان کو جھڑکو بھی نہیں، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ان سے قریب بات کیا، نرم بات کیا، آہستہ بات کیا۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، اور ان دونوں کے لیے اپنے عاجزی کے پر بچھا دو۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، ان دونوں کے لیے، چاہے وہ ماں ہو چاہے وہ باپ، عاجزی کے پر بچھا دو، من الرحمت، رحمت سے، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، پھر فرمایا کہ اے محبوب آپ فرما دیجئے رب ارحمہما، اے میرے رب ان دونوں پر رحم فرما، ماں اور باپ دونوں پر رحم فرما، کما ربیانی صغیرا، جیسا کہ انہوں نے میری پرورش کی۔ اب چند باتیں، سب سے پہلی بات یہ ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا اور ان سے رشتہ جوڑنا، ان کے ساتھ نیکی کرنا، ان کے ساتھ احسان کرنا، یہ اللہ کریم نے سکھایا ہے۔ کس نے سکھایا ہے؟ اللہ نے سکھایا۔ دوسری بات کہ اپنی عبادت کے ساتھ متصل اس کا تذکرہ فرمایا کہ عبادت صرف اللہ کی کرو، اور اس کے متصل بعد فوراً بعد فرما دیا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور تمہارا رب تمہیں حکم دیتا ہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرو۔ اب اس کی اہمیت کا اندازہ آپ خود لگا سکتے ہیں کہ ماں باپ کتنی اہمیت رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حضور، کہ ان کے آداب و احترام سکھا بھی رہا ہے اور ساتھ ساتھ میں اپنی عبادت کے فوراً بعد حکم دے رہا ہے کہ تمہارا رب تمہیں حکم دیتا ہے اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرو۔ احسان کسے کہتے ہیں؟ کہ وہ ہمیں کچھ دیں گے تو ہم ان کو کچھ دیں گے، اسے احسان کرتے ہیں۔ وہ کچھ دے یا نہ دے، ہمارے اوپر فرض ہے کہ ان کی تمام ضرورتوں کو پورا کریں۔ وہ اگر لے بھی لے سب کچھ، اس کے باوجود ہمیں حکم ہے کہ پھر بھی ان کے ساتھ احسان کریں۔ قرآن حکیم میں اللہ کریم نے فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے وصیت کی، حکم دیا انسان کو اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنے کا۔ حملتہ امہ وہنا علی وہن وفصالہ عامین ان اشکر لی ولوالدیک الی المصیر، اس کی ماں نے ایک مدت تک اس کو اپنے تکلیف کے ساتھ اپنے بطن میں رکھا، پھر اس پر اور مشقت برداشت کی، وفصالہ عامین، اور پھر 2 سال کی مدت میں اس کو دودھ چھلوایا۔ پہلے بطن میں رکھنا ایک مشقت،
پھر اس کو دودھ پلانا اور اس کے ساری تکلیفوں کو برداشت کرنا اور اس کو تکلیفوں کو اس سے دور رکھنا، سردی ہو گرمی ہو، تکلیف ہو مصیبت ہو، خوشی ہو غمی ہو، ہر حالت میں ماں نے اپنی اولاد کا خیال کرنا ہے۔ میں 2 سال کی مدت تک وہ تمہیں دودھ پلاتی رہی۔ پھر فرمایا نشکر لی ولوالدیک، میرا بھی شکر ادا کرو اور اپنے ماں باپ کا بھی شکر ادا کرو۔ یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے اپنا شکر اور انسانوں کے لیے ان کے ماں باپ کا شکر یہاں بھی جمع فرمایا۔ میرا بھی شکریہ ادا کرو اور اپنے ماں باپ کا بھی شکریہ ادا کرو۔ میرا شکریہ اس لیے ادا کرو کہ میں نے تمہیں عدم سے وجود دیا ہے۔ میرا شکریہ اس لیے ادا کرو کہ ماں کے بطن میں نے تمہاری پرورش کیا ہے، باپ کی پشت میں نے تمہاری پرورش فرمائی ہے۔ جب پیدا ہو گئے تو میں نے تمہارے لیے دودھ کی نہروں کو جاری کیا ہے۔ اور اپنے ماں باپ کا اس لیے شکر ادا کرو کہ وہ اس دنیا میں تمہارے آنے کا سبب بنے، اس دنیا میں آنے کا تمہارے سبب بنے ہیں۔ پھر ان کے ذریعے ہم نے تمہاری تربیت کی ہے، تمہاری پرورش کی ہے۔ اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا اس لیے شکر ادا کرے اس نے ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے، اور اپنے ماں باپ کا اس لیے شکر ادا کرے کہ انہوں نے تمہاری ایسی تربیت کی ہے کہ تم نے خدا کو پہچانا ہے، اس کے محبوب کی اتباع اور اطاعت کی۔ تو الغرض ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا اللہ کریم نے ہم مسلمانوں کو سکھایا ہے اور پھر اس کے محبوب کریم علیہ السلام نے سکھایا۔ قرآن حکیم میں گزشتہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے تذکرے موجود ہیں اور ان کے اپنے والدین کے ساتھ بات کرنے کے طریقے اور زندگی بسر کرنے کے معاملات کو اللہ کریم نے کھول کھول کر بیان فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پرورش آپ کے چچا نے کی، اس کا نام آزر تھا، وہ بت بناتا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے نبوت کا تاج پہنا کر کفر اور شرک کے دور میں مبعوث فرمایا اور اپنی توحید کے علم سے روشناس فرما کر نمرود اور اس کے حواریوں اور اس کی قوم کی طرف بھیجا کہ جا کر ان کو تبلیغ دین کریں۔ جس گھر میں آپ پرورش پا رہے تھے وہ گھر ایک ایسا گھر تھا جہاں بت بنائے جاتے تھے۔ آپ کا چچا آزر بت بناتا تھا اور بت بنا کر اپنے بیٹوں کو کہتا کہ جاؤ اور جا کر اس کو بیچ کر آؤ۔ وہ جا کر اس کے بتوں کی تعریف کرتے اور اس کی خوبیاں بیان کرتے اور اس طرح وہ بت بکتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی اس نے ایک بت دیا، کہا کہ چلے جاؤ اور مارکیٹ میں بیچو۔ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام بت کو لے کر چل پڑے، اس کے گلے میں رسی ڈال لی اور اس کو گھسیٹ رہے تھے۔ ایک نالی آئی پانی کی جس میں پانی بہ رہا تھا، اس کا منہ اس کے اندر ڈال دیا، بولو پی۔ اب لوگ دیکھ کر کہیں کہ یہ بت ہے اور بت ہو کر پانی کیسے پی سکتا ہے؟ تو آپ فرمائیں جو اتنا اختیار نہیں رکھتا، جو پانی پیے، وہ تمہارا معبود بننے کا کیا اختیار رکھتا ہے؟ نہ یہ سن سکتا ہے، نہ یہ بول سکتا ہے، نہ یہ کھا سکتا ہے، نہ یہ پی سکتا ہے، اپنے لیے بھی کسی قسم کی کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں، اس کو بہت کچھ فرماتے۔ اور وہ بت تھا، پتھر، اس نے کیا کام کرنا تھا؟ پھر فرماتے اگر تو سچا خدا ہے تو پھر مجھ سے اپنے آپ کو بچا۔ وہ اپنے آپ کو بچا ہی نہ سکا، تو لوگوں نے آ کر آزر کو کہا کہ تمہارا بیٹا تو اس طرح بت بیچتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے
اپنے چچا آذر کو، عربی میں چچا کو باپ کہتے، اب کہتے، سمجھایا۔ اللہ کریم نے اس کو قرآن حکیم میں بیان کیا، فرمایا کہ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کو یاد کریں، وہ اللہ کے سچے نبی تھے۔ اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا، اے میرے چچا کیوں تو بتوں کی عبادت کرتا ہے جو نہ سن سکتا ہے، نہ دیکھ سکتا ہے، اور نہ اپنے آپ سے کسی شے کو روک سکتا ہے۔ یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان قال للانسان عدوا، اے میرے چچا تو شیطان کی عبادت نہ کر، شیطان تو انسان کا دشمن ہے۔ اس کو نصیحتیں کر رہے ہیں، تو چچا نے جواب میں کہا قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہی لارجمنک، اے ابراہیم اگر تو میرے ان خداؤں سے، ان معبودوں کو برا بھلا کہنے سے باز نہ آیا، لارجمنک، میں تجھے رجم کر دوں گا، سنسار کر دوں گا۔ اب یہ سخت لہجے میں گفتگو کر رہے ہیں۔ اس سے پیچھے ابراہیم علیہ السلام کا کلام دیکھیں تو وہ بھی نرم کلام ہے، اور اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا کلام دیکھیں وہ بھی نرم کلام ہے، لیکن ان کا چچا سختی کے ساتھ بات کر رہا ہے۔ اس کے جواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا سلام علیک ساستغفر لک ربی، تجھ پر سلام ہو، ان قریب میں اپنے رب سے تیری ہدایت کی دعا کروں، میں رب سے تیرے لیے استغفار کروں گا، تیری ہدایت کی دعا کروں گا۔ اب وہ چچا ہے، کافر ہے، بت بناتا ہے، بتوں کی عبادت کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی اس سے کلام نرم کر رہے ہیں۔ یہی حکم امت محبوب کریم علیہ السلام کو اللہ نے دیا، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، ان کے لیے اپنی عاجزی کے پر بچھا دے رحمت سے۔ جب وہ ان سے بات کر تو وہ کچھ بھی کہہ دے، لا تقل لهما اف، ان کے سامنے اوف نہ کہے، لا تنہرہما، ان کو جھڑک نہیں، جو کچھ مرضی کہہ دے، ادھر کافر ہے۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ بھی قرآن میں موجود ہے، جب آپ کے والدین مصر میں پہنچے تو آپ نے اپنے والدین کو تخت پر بٹھایا۔ کہاں پر بٹھایا؟ علی العرش، وخروا له سجدا، اور ان کے سامنے حضرت یوسف علیہ السلام سمیت سب بیٹوں نے سجدہ کیا۔ ہماری شریعت میں سجدہ جائز نہیں سوا اللہ تعالیٰ کی ذات۔ سجدہ کس کو جائز ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو، خدا کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز نہیں۔ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی شریعت تھی، اس میں سجدہ تعظیمی جائز تھا۔ اس بنا پر حد درجے کا ادب کیا اپنے والدین کا حضرت یوسف علیہ السلام نے، اور اللہ کریم نے قرآن حکیم میں اس کو بیان کر کے محبوب کریم علیہ السلام کی امت کو یہ سبق دیا کہ تم نے اپنے والدین کے ساتھ کیا اخلاق برتنے ہیں، کیا معاملات برتنے ہیں۔ یہاں پر ہمیں لوگ کہتے ہوئے ملتے ہیں کہ ماں باپ اگر برا کریں، ماں باپ حقوق کو سلب کریں، ماں باپ غلط بات کا حکم دیں، تو ان کے لیے عرض یہ ہے کہ قرآن حکیم نے ان کو بھی احکام بیان کر دیے۔ فرمایا اتنے تک والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں گے جب تک وہ کفر و شرک کا حکم نہیں دیں گے، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی نافرمانی کا حکم نہیں دیں گے۔ اگر وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، وَإِن جَاهَدَاكَ، اگر وہ تمہیں مجبور
کرے اس بات پر کہ اللہ کے ساتھ تم شریک ٹھہراؤ فلا تطعهما، پھر ان کی اطاعت نہیں کرنا، پھر ان کی اطاعت نہیں کرنا۔ وصاحبهما فی الدنیا معروفا، دنیا کے اندر ان کے ساتھ اچھے طریقے سے زندگی گزارنی ہے، ان کو چھوڑ کر بھی نہیں جانا ہے۔ اب اس سے آگے کوئی بات ہو سکتی ہے؟ بولیے کہ وہ کفر اور شرک کا حکم دے رہے ہیں، فرمایا کفر اور شرک میں تم نے ان کی اطاعت نہیں کرنی، اور اس کے علاوہ وصاحبهما فی الدنیا معروفا، دنیا کے اندر ان کے ساتھ اچھے طریقے سے زندگی گزارنی ہے۔ پھر آگے چل کر اسی آیت میں فرما دیا واتبع سبیل من اناب الی، اور صرف ان کے ساتھ زندگی نہیں گزارنی بلکہ جو میری بارگاہ میں رجوع لائے نا، میری بارگاہ میں ان کی اتباع کرنی ہے۔ اتباع کہتے ہیں نقش قدم پر چلنے کو، قدموں کے نشان پر چلنے کو۔ تو جب وہ میری بارگاہ میں رجوع لائے تو پھر تم نے پیچھے نہیں ہٹنا ہے۔ واتبع سبیل من اناب الی، ان لوگوں جو میری بارگاہ میں رجوع لاتے ان کی اتباع کرنی ہے، ان کے نقش قدم پر چلنا ہے۔ کفار مکہ کو ایمان لانے سے جو چیز روکتی تھی نا، وہ سب سے پہلی یہ دلیل دیتے تھے کہ ہمارے ماں باپ جس دین پر تھے اب اس دین پر ہے۔ تو قرآن حکیم نے فرمایا جو ماں باپ خود دین حق پر نہیں، ان کا دین حق کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اب مسلمانوں میں یہ بات آ گئی کہ پھر ماں باپ کی کوئی حیثیت نہیں۔ قرآن حکیم نے بیان کر دیا کہ ماں باپ اگر اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کرے اور رجوع لائے تو پھر ان سے دور نہیں ہٹنا بلکہ ان کے نقش قدم پر چلنا ہے، ایسے ماں باپ کے نقش قدم پر چلنا ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور صحابی، عشرہ مبشرہ میں سے یہ آیت کریمہ ان کے متعلق نازل ہوئی کہ آپ کی والدہ تھی، اس کا نام حمنا تھا۔ کیا نام تھا؟ ابو سفیان کی بیٹی تھی، وہ حضرت امیر معاویہ کی بہن تھی، اور یہ زہرہ قبیلے سے تھے حضرت سعد بن ابی وقاص، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ سیدہ آمنہ آپ بھی زہرہ قبیلے سے تھی، مدینہ طیبہ کا یہ قبیلہ ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سعد جو ہے یہ میرے ماموں ہیں، کسی کے پاس ایسا ماموں ہے تو دکھاؤ۔ کیا فرمایا؟ کسی کے پاس ایسا ماموں ہے تو دکھاؤ۔ حضرت سعد بن ابی وقاص ایمان لے آئے محبوب کریم علیہ السلام کی ذات اقدس پر۔ والدہ نے کہا کہ اس وقت تک میں کچھ کھاؤں گی پیوں گی نہیں جب تک سعد واپس اپنے دین میں نہیں آ جائے۔ اس نے بھوک ہڑتال کر ایک دن ایک رات اس نے کچھ نہ کھایا پیا، رشتہ دار آئے، خاندان والے آئے اور آ کر کھلانے کی کوشش کرے، یہ مسلم شریف حدیث ہے۔ اس نے کہا کہ ایسا تو نہیں ہو سکتا، سعد ایمان سے پھرے گا پھر میں کھاؤں پیوں گی۔ تو ایک دن ایک رات گزر گیا اسی حالت میں، ضعف تھا، کمزوری تھی، بڑھاپا تھا۔ حضرت سعد اس کے پاس آئے اور فرمایا کہ میری ماں، میں تیرے ساتھ صلہ رحمی کرتا ہوں، بہت پیار کرتا ہوں، تیری بڑی خدمت کرتا ہوں، اور مدینے میں میری مثال پیش کی جاتی ہے ماں کے ساتھ صلہ رحمی کی، لیکن یاد رکھ تیرے جیسی 1000 مائیں ہوں، اور وہ اس وجہ سے کہ میں محمد عربی کے دامن کو چھوڑ دوں، کھانا پینا چھوڑ دے، تو ایسی 1000 مائیں میں محمد عربی کے دین پر قربان کرنے کو تیار ہوں۔ پھر اس نے کھانا پینا شروع کر دیا۔ پھر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، جب ماں باپ کفر و شرک کا حکم دیں، اللہ رسول کی نافرمانی کا حکم دیں تو پھر ان کی اطاعت نہ کرے، ورنہ ماں باپ کی ہر صورت میں اطاعت و فرما برداری کی جائے گی۔ اور مفسرین فرماتے ہیں کہ والدین کے ساتھ نیکی کا مفہوم ہی یہ ہے کہ ان کی اطاعت اور اتباع کی جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔